الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سامعین کرام، آج آپ جس جانگزاد صالحہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا افسوسناک اور مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث واقعہ ہے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو قبر پاک میں گئے 50 سال بھی نہیں گزرے تو رات میں دوشے پیغمبر اور وہ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام ڈھونڈتے تھے اور وہ شہزادہ تھا اپنی دنوں پر سواری کرتا تھا اور جس کے بارے میں سب پورا معاشرہ ہی جانتا تھا، یہ نہیں کہ لوگ ناواقف تھے، پورا مسلم علاقہ واقف تھا کہ سیدہ شباب علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے فرمایا کہ حسن اور حسین کا بچے جوانوں کو کرتا ہے، اور یہ بات بھی سب کے علم میں تھی، معافی مخالف سب جانتے تھے کہ ایسا ہی، اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا ریحان آیا میرا دنیا، اس دنیا میں سے یہ دونوں میرے گلاب کے تو پھول ہیں۔ خطبہ دے رہا ہے کہ ارشاد فرمایا علیہ السلام تو دونوں شہزادے آ رہے تھے، عمر چھوٹی تھی اس وقت تو گرتے پھرتے آتے تھے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس جا کر ممبر پر بٹھا دیا اور اللہ نے سچ فرمایا کہ اولاد تمہارے لیے بڑی کرنا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا بچوں کے کاٹے کے۔ تو یہ ساری باتیں معروف تھی، مشہور تھی، اور آپ یقین جانے وہ لوگ کافر نہیں تھے تو اسلام سے پھر نہیں گئے تھے، نمازیں ہو رہی تھی، اذانیں ہو رہی تھی، جمعہ نماز ہو رہا تھا، اس وقت بھی وہ قاتل جو تھے میدان میں بھی نماز ادا کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود یہ قیامت کیوں برپا ہوئی کہ لوگوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اتنا ظلم عظیم کیا جس کے بارے میں سوچ کر ہی آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ چلو میدان میں قتل لوگ ہوتے آئے ہیں، اس طرح کے سر کاٹ کر شہر شہر گھمایا گئے اور پھر اسلامی سلطنت کے گورنر کے سامنے وہ تار میں رکھا ہوا اور وہ چھڑیاں مار رہا ہو اور صحابی رسول دیکھ کر رو رہے ہوں، چھڑی اٹھائے حکم پر محمد اللہ کے رسول السلام کے حوصلے سے۔ یہ قیامت اس وقت ہی آ گئی، ابھی صدی نہیں پوری ہوئی تھی، 50 سال ہی ہوئے تھے، 1 ہجری کا تو واقعہ ہے۔ اور نامراد گورنر عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر کہ مجھے اس سے ملے گا تو کچھ نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کی پوری طرح تسلیم کی جائے۔ 10 گھوڑا سوار تیار کیے گئے، جن نامرادوں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کر آپ کی لاش مار کی توہین کی، میدان میں گولیاں پھیر لی، یہ سب کچھ ہوا۔ مگر یہ سوچنا یہی ہے کہ یہ واقعہ اب بھی لوگ کہتے ہیں، جگہ جگہ راستے میں لکھا ہوتا ساتھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ابھی وہ اپنی ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ لمبا گیا حسین سارا پاکستان کہہ رہا ہے اگر اب امام حسین تو دنیا کافروں سے بڑی ہوئی نہیں تھی، کرم نمازی تھی، مگر حالات کے جبر کا مقابلہ نہ کرتے۔ امام حسین ان کو بھی پہچانتے تھے، یہ بھی انہیں علم تھا کہ آپ حق پر سواری نہیں پیدا ہوتا کہ آپ غلط تھا، حکمران کو بھی جانتے تھے، اور انہیں کی خلاف امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ کو بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت ہو تو میں آتا ہوں، مگر راستے میں ہی جو انجام آپ تک پہنچا کہ 4 سوار خلیفہ سے آ رہے تھے، آپ نے روکا درود و سلام پڑھا اور ابن زیاد اور اس کے باپ زیاد پر لان کی، اور اس کے نتیجہ میں انہیں ہر سے نیچے پھینک دیا گیا، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور بازاروں میں ہم ان کی لاش گھستے ہوئے دیکھ کر آئے۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ خیمہ میں چلے گئے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ، کہ مومنوں میں سے کچھ بندے جو ہیں انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچا کیا، منہم من قضی نحبہ، کچھ پورا کر گئے، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور بے شک اطلاعیں کیسی آ رہی ہیں، ہم نے اپنے ارادے نہیں، جس غرض کے لیے ہم نکلے ہیں وہ پوری کریں۔